یہاں سے شالامار باغ کتنی دور ہے؟ سمجھو 1 کلومیٹر ہوگا، ایسا ہی ہوگا نا۔ میں اگر یہاں اعلان کروں کہ بھائی جو یہاں سے پیدل شالامار باغ جائے اس کو 1 کروڑ روپیہ انعام دیا جائے گا، کتنا؟ تو یہ پیسے کم، سفر بھی زیادہ، ہر بندہ تیار ہو جائے گا۔ لیکن میں ساتھ شرط لگا دیتا ہوں کہ بھائی یہ جو راستے میں رام گڑھ آتا ہے نا، وہاں پر ایک شیر کھلوتا ہوا ہے، شیر کھڑا ہے، اس کو کراس کر کے جاؤ گے پھر 1 کروڑ روپیہ ملے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب سارے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ شیر کے آگے سے کون گزر کے جائے؟ 1 کروڑ کا انعام تو بہت بڑا ہے، سفر بھی زیادہ نہیں ہے، ہم آرام سے چل کے پہنچ سکتے ہیں، لیکن شیر کے آگے سے کون گزر کے جائے؟ سارے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اور اگر میں کہوں چلو شیر کو چند دنوں کے لیے میں پنجرے میں بند کر دیتا ہوں، اب تو انعام حاصل کر لو، اگر اب کوئی انعام حاصل نہ کرے اس سے بڑا بے وقوف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بندے یہ چھوٹا سا راستہ ہے، اس پہ چل کے تو نے جنت میں جانا ہے، میں تمہیں جنت دوں گا۔ کیا دوں گا؟ جنت دوں گا۔ اور جنت ہے کیا؟ جنت ہے کیا؟ اس کے بارے میں بتلا دوں۔ آپ میں سے کسی نے سمندر دیکھا ہے؟ اس میں کتنا پانی ہوتا ہے؟ اندازہ کر سکتے ہو؟ اگر بابا جی میں سمندر کے اندر انگلی ڈبو کر باہر نکال لوں، میری انگلی کے ساتھ 2 یا 3 قطرے پانی لگیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ اب یہ جو 3 قطرے پانی کے میری انگلی کے ساتھ لگے، پورے سمندر کے پانی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا دنیا کی ساری نعمتیں اکٹھی کر لو، وہ انگلی کے ساتھ جو 3 قطرے لگے وہ ہیں، اور جنت پورا سمندر ہے۔ ارے قطروں کے پیچھے تو ساری زندگی برباد کر رہا ہے، اور سمندر کے لیے تیرے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمایا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا راستہ ہے، اس کو تو نے چل کے آگے پہنچے گا تجھے جنت دے دی جائے گی، لیکن ساتھ شرط لگائی کہ راستے میں میں نے شیطان کتے کو کھڑا کر دیا ہے، اس کو کراس کر کے جائے گا تو جنت ملے گی۔ اب شیطان کا مقابلہ کون کرے؟ نہیں کر سکتا، کیسے آگے گزر کے جائیں؟ جنت میں جانا بھی ہے، کیا کیا جائے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چلو رمضان کے مہینے میں اس کو قابو میں کر لوں گا، اب تو جنت کا بندوبست کر لے۔ رمضان المبارک کا جیسے چاند دکھائی دیتا ہے، رب تعالیٰ شیاطین کو پابا زنجیر کر دیتا ہے، اور فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں، اب تو تم جنت کا بندوبست کر لو، جو اب بھی بندوبست نہیں کر رہا اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اب ایک سوال میں آپ سے اور کروں گا، ایک سوال میں آپ سے اور کروں گا۔ یہ تو حدیث مبارکہ واضح ہے، آپ نے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ جب چاند دکھائی دیتا ہے رمضان شریف کا تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، تو برائیاں کم ہو جاتی ہیں لیکن بالکل ختم، اونچی بولو۔ میرا ایک سوال ہے، جب شیطان جو بند کر دیا گیا پھر برائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ بابا جی بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو بندے کو شیطان برائی کی طرف ابھارتا ہے، جب وہ بند ہو گیا وہ قیدی ہو گیا، اب تو برائیاں بالکل ختم ہو جانی چاہیے، ہوتی نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ کم تو ہو جاتی ہے، بالکل ختم نہیں ہوتی۔ شیطان جب بند ہے اب برائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو آئیے اس کا بھی جواب عرض کروں۔
ایک پنکھا چھت والا آپ نے دیکھا ہوگا، وہ چل رہا ہے، اس کو کون چیز چلا رہی ہے؟ بجلی۔ کون چیز چلا رہی ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ اب میں بٹن پیچھے سے بند کروں یا بتی چلی جاتی ہے تو پنکھا فوراً رک جاتا ہے۔ اب بتی بند ہے، اب پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ اب پنکھے کو کون چلا رہا ہے؟ پہلے تو بتی چلا رہی تھی، اب بتی بند ہو گئی ہے لیکن پنکھا پھر بھی چل رہا ہے۔ میرا سوال ہے اب پنکھے کو کون چلا رہا ہے؟ آپ کہو گے حافظ صاحب جو بتی نے دھکا دیا تھا نا، زور لگایا تھا، اب وہ زور اس کو گھما رہا ہے۔ بتی تو بند ہے لیکن اس کا جو ایکشن تھا نا، جو فورس اس نے لگائی، وہ اثر دکھا رہی ہے۔ بس بالکل اسی طرح سمجھو شیطان نے 11 مہینے جو زور لگایا وہ رمضان میں بند بھی ہو گیا تو اس کا زور اثر دکھا رہا ہے۔ زور اثر دکھا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اب آپ کہیں گے حافظ جی رمضان تو آنے والا ہے، تو پھر کہیں سارا مہینہ اس کے زور میں نہ نکل جائے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے نا، لو نسخہ بھی سن لو۔ حضرت صاحب لائٹ آ رہی ہے، پنکھا فل سپیڈ پر چل رہا ہے، اب میں اتنا تو کر سکتا ہوں بیچ میں ریگولیٹر لگا لوں۔ کیا کروں؟ اب اس کی سپیڈ کم کرنا شروع کر دوں، کم کرنا، بالکل سلو پہ لے آؤں۔ پھر جیسے ہی بتی جائے گی 2-4 چکر کھا کے تو یہ رک جائے گا۔ اے بندے تو شعبان المعظم میں ریگولیٹر لگا، اپنے گناہوں کو کم کرنا شروع کر دے، گناہوں کی سپیڈ کم کرنا شروع کر دے، تاکہ جب بالکل سلو سپیڈ پہ آ جائے گا، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا، شیطان بند ہوگا تو 1-2 چکر کھا کے لائن پہ چڑھ جائے گا، مدینہ مدینہ ہوتی چلی جائے گی۔